دربار کو دیکھو گے، جب غریب نواز کی بارگاہ میں آ جاؤ گے تو جب ان کو دیکھو گے تو تمہیں سیدھا راستہ دکھائی دے گا. ہاں، جب سیدھا راستہ دکھائی دے گا تبھی تو اللہ تک پہنچو گے. تو سنت رسول، کردار رسول، تعلیمات رسول اور آل رسول پر عمل کیجئے. اور جب عمل کریں گے تو اپنے منہ سے نہیں کہنا پڑے گا ہم خواجہ والے ہیں، غوث والے ہیں. جب عمل کریں گے تو زمانہ دیکھ کر کہے گا کوئی رسول والا دکھائی دیتا، کوئی خواجہ والا دکھائی دیتا. تو بات فقط اتنی ہے کہ ہمارے اعمال ہمیں کہاں لے کر کے جا رہے ہیں. ہم جن کو مانتے ہیں ان کی طرح عمل بھی کرتے ہیں زندگی میں یا نہیں کرتے؟ تو بات یہی ہے میرے عزیزوں. تو اس پر عمل کیجیے، یہی پیغام ہے بارگاہ سے. اور صرف دو باتیں کرنی ہیں، جو سنا ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو سنا ہے اس کو آگے پہنچانا. کر سکیں گے نا؟ سبحان اللہ. اور آپ لوگوں نے سنا، بہت اچھی بات ہے. جسے اچھی لگے اچھی لگائیے، جسے نہیں لگے مت لگائیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بات تو وہی ہوگی جس سے رسول راضی ہو. رسول راضی یعنی اللہ راضی. سمجھے؟ ان کی تعلیمات پر عمل تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ ہماری محبت کی دلیل ہے. ہاں، محبت کے وقت پہ محبت، عبادت کے وقت میں عبادت. اس کا جو ہے کمپرومائز نہیں ہے کہ آپ کہیں ہم تو جو ہے بڑے محبت ہیں، عاشق ہیں، لیکن دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ دو نمبر ہی آدمی. اس کا رسول اور آل رسول سے ہی کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے دین سے کوئی لینا دینا نہیں. اور جو کہہ رہا ہے کہ میں بڑا اللہ اللہ کرتا ہوں اور رسول اور آل رسول کی محبت دل میں نہ ہو، وہ یہ بھی دو نمبر ہے. ہاں، کیونکہ یہ چیزیں الگ ہو ہی نہیں سکتی. نہ دین رسول اور آل رسول سے الگ ہو سکتا ہے، نہ رسول اور آل رسول دین سے الگ ہو سکتے ہیں. سمجھے؟ جس کے دل میں ان کی محبت ہے وہ دین پر عمل کرے گا، اور جو دین پر عمل کرتا ہے اس کے دل میں آٹومیٹیکلی ان کی محبت ہونی چاہیے. بات سمجھیں؟ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، ہے نا. محبت تو ہم کرتے ہی، لیکن جس چیز میں ہم پیچھے چھوٹ رہے ہیں ہم نے اس پہ بیان کیا. نمازیں رہیں گی نا وہی سب کی، دین پر عمل رہے گا نا. بھلے ہی مت بولیے گا، انشاءاللہ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس پر عمل کر کے دکھائیں. ہاں، عمل کر کے. اس سے صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. جب آپ عمل کریں گے تو آپ کے گھر میں آپ کو دیکھ کر کے بچے بھی کریں گے، بیوی بھی کرے گی. سمجھے؟ گھر والے بھی کریں گے. سمجھے بات؟ ہاں. تو آپ اکیلے بہت سارے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں. تو اپنے گھر کو جو ہے جس میں آپ کی طرف سے کام کر سکتے ہیں، کم از کم وہ تو کریے، ہے نا. لہٰذا جب سبھی کریں گے تو پھر سب تک بات پہنچ جائے گی. ہاں، لہٰذا 2 منٹ ملاقات کرنے سے آنے سے پہلے 2 باتیں ہماری سن لیجیے. اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، جو پیغام دیا ہے نا اس کے سمجھ لیجیے برابر ہی امپورٹنٹ ہے. وہ بات کیا ہے؟ ہم نے سلام پڑھا، دعا کری، بیان کیا، اور پھر صبح قدم رسول کی زیارت بھی کراتے ہیں الحمدللہ. تو یہ زیارت ہو رہی ہے، سلام پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. یہ نہ سوچیے گا حضرت کا کوئی کمال ہے. حضرت کا کوئی کمال نہیں. کمال ہے، کرم ہے سرکار. بے شک بے مرضی شک. نہیں ہوتی تو اجمیر بھی نہیں آتے اور یہاں بھی نہیں آتے. سرکار نے بلایا تو حاضر ہوگا. سمجھے؟ تو ہم تو صرف ایک ذریعہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، جو کہیں مجھے مانو وہ ہے 2 نمبر. کیا ہے؟ 2 نمبر. 2 نمبر. شرمائیے مت، یہی بارگاہ کا پیغام ہے، یہی اولیاء کرام کا پیغام ہے. کیوں ہے 2 نمبر؟ اس وجہ سے ہے کیونکہ کبھی رسول اور آل رسول نے نہیں کہا کہ ہمیں مانیے. ہمیشہ کہا کہ اسے مانیے جو کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے. حتیٰ کہ گھر کا گھر قربان ہو گیا اللہ کے لیے. پتہ چلا؟ تو پتہ چلا کہ 1 نمبر آدمی وہ ہے جو رسول اور آل رسول کی تعلیمات پر عمل کرے. اور وہ کیا؟ اللہ کو مانو، رسول اور آل رسول کو مانو. انسان کی زندگی کا مقصد بندگی پروردگار ہے، محبت رسول اور آل رسول ہے. ہاں، پیر صاحب لگے ہوئے ہیں مریدوں میں خود منوانے، مفتی صاحب لگے ہوئے ہیں دنیا میں خود منوانے، ہے نا. لوگ لگے ہوئے ہیں گھر والے محلے میں خود منوانے. تو یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. انسان کی زندگی کا مقصد ہے اسے منوانا، اس کے سامنے جھک جانا. سمجھے؟ ہاں. پھر ہم ذکر رسول کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا. اب رسول اور آل رسول کی طرح کسی نے اللہ کا ذکر کیا ہی نہیں. جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر سر کٹ گیا تو سر جو ہے اس پہ نیزے کی نوک پر امام حسین کا سر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. تو یہ اللہ کا ذکر ایسا کرنے والے ہیں. تھوڑا سا بیٹھ جائیے یا پیچھے کھڑے ہو جائیں. لہذا 2 منٹ رک جائیں. ملاقات کرنے سے آنے سے پہلے یہی ہم بتا رہے تھے کہ ہم تو اپنی نفس کو مارتے ہی ہیں آپ کے سامنے یہ بیان کر کے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. بیچ میں سے
ہم اپنی نفس کو تو کہتے ہی ہیں کہ تو کچھ نہیں ہے، آپ لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ اپنی نفس کو ختم کریں گے، جب میں کو ختم کریں گے تو پھر تو ملے گا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، جب خود کی نفس ختم ہوگی، نفس پرستی ختم ہوگی، کیونکہ سرکار فرمائے نفس پرستی ہی اصل میں بت پرستی ہے. بات سمجھے؟ تو اس کو ختم کر دیجیے. ہاں، خود کو ادنا سمجھیے، دوسرے کو خود سے بڑھ کر سمجھیے. بات سمجھیں؟ ہاں. لہذا ملاقات کرنے آنے سے پہلے بس یہی بات بتانی تھی آپ کو. اور اپنے موبائل وغیرہ آپ سنبھال کے جیب میں رکھ لیجیے، کیونکہ جب ملاقات کرنے آئیں گے تو بھیڑ میں آئیں گے. اپنا پرس، پاکٹ، موبائل سامان سنبھال کے رکھیے. آپ سرکار کے مہمان ہیں، ہمارے مہمان ہیں. کسی کو بھی کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو، کسی کا بھی سامان ادھر سے ادھر نہ جائے، تو مہربانی کر کے رکھ لیجیے، بند کر کے رکھ لیجیے، سنبھال کے رکھ لیجیے. کیونکہ پھر آپ آئیں گے ہڑبڑاہٹ میں ڈالیں گے تو پھر وہ معاملہ. اور جو بھی نظر و نیاز پیش کر رہے ہیں وہ اس نیت سے پیش کریں کہ بارگاہ غریب نواز میں جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ دل سے دیا جائے گا تو قبول ہوگا، بغیر دل کا دیا ہوا 1 کروڑ بھی قبول نہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے آئین میں پیش ہو. اور بارگاہ میں وقت کا لنگا کر سکتے ہیں، وقت کا لنگا کریں نہیں کر سکتے، تو جیسی حیثیت ہے بارگاہ میں وہ نظر و نیاز پیش ہو. اللہ نے دیا آل رسول کے دربار میں پیش کرنا. دنیا داری میں ہزاروں لاکھوں خرچ کرتے ہیں آرام سے. کیا ہے بارگاہ میں نظر و نیاز میں؟ ابے ناشتے پانی میں ہزاروں خرچ کرتے ہو آنے میں. جس کے پاس نہیں ہے وہ دعا لے کر کے جائے، جس کے پاس ہے بارگاہ میں اپنا پرس، پاکٹ، موبائل سنبھال کے رکھو. اللہ نے دیا ہے